ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دنیا فانی ہے، ہمارے ارد گرد اس دنیا میں جو بھی چکا چوند نظر آتی ہے یہ سب ایک دن فنا ہو جائے گی۔ یہ ہمارا وجود، ہماری جوانیاں، ہماری طاقت و توانائیاں، ہماری دولت، یہ کاروبار، یہ زمین و سماک و سمک سب فنا ہو جائے گا۔ اور ایک ایسا دن آئے گا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کائنات میں صرف ایک ذات باقی رہے گی، وہ رب کائنات کی ذات ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ روئے زمین کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف رب کائنات کی ذات باقی رہے گی۔ اس دن اللہ رب العزت فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ دنیا میں تمہاری بادشاہت حکومت ہوتی تھی، لوگوں پر ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے، آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا کسی کی نہیں ہوئی۔ آدمی خالی ہاتھ دنیا میں آیا ہے اور دنیا کی ساری چیزوں کے لیے کوشش کر جاتا ہے، اور دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے۔ یعنی آتا ہے تو کچھ بھی لے کر کے نہیں آتا ہے، اور دنیا میں رہتا ہے تو سب کچھ لے لینے کی کوشش کرتا ہے، اور جاتا ہے تو دنیا سے بالکل خالی ہاتھ کچھ بھی لے کر کے نہیں جاتا ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ ہم روزانہ اپنی کھلی آنکھوں سے آنے جانے والے کو ہم دیکھتے ہیں، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اس لیے دنیا میں رہ کر کے اس طرح دنیا میں رہا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر آدمی ہوتا ہے۔ مسافر جب سفر پہ چلتا ہے تو وہ اپنی ضرورت ہی کا سامان لے کر کے چلتا ہے، ضرورت سے زیادہ وہ سامان لے کر کے نہیں چلتا ہے۔ سفر میں آسانیاں ہوتی ہیں اور آدمی کے لیے کسی طرح کی کوئی مشقت نہیں ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر ہوا کرتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ جو ہے اپنی دنیا میں اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو نہ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن دنیا میں اس طرح رہتا ہے جیسے کشتی سمندر میں پانی کے اوپر چلا کرتی ہے، اور جو کافر ہوتا ہے فاسق ہوتا ہے، وہ دنیا میں اس طرح رہتا ہے جیسے مچھلیاں پانی کے اندر رہا کرتی ہیں۔ تو ہم سمندر پہ رہیں اور دنیا سے فائدہ اٹھائیں، پانی کے اوپر رہیں، دنیا سے فائدہ اٹھائیں تو ہماری زندگی بچی رہے گی، ہلاکت سے بچے رہیں گے۔ اور اگر ہم پانی کے اندر گھسنے کی کوشش ہم کریں گے تو پھر ایسی صورت میں تباہی اور بربادی ہاتھ آ جائے گی۔ اس لیے دنیا میں بس اسی قدر رہا جائے جس قدر ہمیں ضرورت ہے۔ اگر دنیا اللہ رب العزت کی عطا سے آ جائے زیادہ تو اس پہ نہ اترایا جائے، نہ اس کا غلط استعمال کیا جائے، ورنہ مرنے کے بعد آدمی کی آرزویں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ قرآن پاک نے مرنے کے بعد انسانوں کی آرزوؤں کا ذکر کیا ہے۔ میں تلاش کر رہا تھا، مجھے 7 آرزویں ملی ہیں، ان 7 آرزوؤں کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انسان کیا آرزو کرتا ہے مرنے کے بعد۔ اس دنیا میں جب تک اس کے ہاتھ میں ڈور رہتی ہے عمل کی، وہ کر سکتا ہے اور آخرت کے عذاب سے بچ سکتا ہے، آخرت کے کچھ جو ہے انعام و اکرام کا وہ مستحق ٹھہر سکتا ہے۔ لیکن جب یہ ڈور ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، سانسوں کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اب آدمی آرزو کرتا ہے۔ تو وہی کہتے ہیں جب چڑیا جو ہے کھیت چک گئی تو پھر جو ہے اب پچھتانے سے کیا فائدہ۔ اس لیے اگر وقت رہتے ہوئے ہم آنکھیں کھول لیں اور آخرت کے لیے ہم کچھ کر جائیں تو ہمیں ان آرزوؤں سے جو اللہ رب العزت
العزت نے بتایا ہے، یہ آرزویں ہمیں نہیں کرنی پڑیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ یوم تقلب وجوہہم، کہ یسألک الناس عن الساعۃ، لوگوں سے اے محبوب تم سے لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے حوالے سے بار بار پوچھا جاتا تھا، کفار قریش پوچھا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے وحی فرمائی، اے محبوب تم فرما دو قل انما علمها عند اللہ، کہ اس کا علم رب کائنات کے نزدیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی عطا سے اس کا علم دیتا ہے۔ چونکہ قیامت کا علم اسرار الہیہ میں سے تھا۔ ایک بات میں بتا دوں، بہت سے لوگ آج بھی اسلام کا لباس پہن کر کے اور ٹوپی داڑھی کرتا پیجامہ پہن کر کے وہ رکھ کر کے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا علم اگر ہوتا تو ضرور بتاتے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ قیامت کا علم اسرار الہیہ میں سے ہے، اور نبی جو ہوتا ہے اسرار الہیہ کا محافظ ہوا کرتا ہے۔ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے اور یہ سچا کلام ہے، یہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے تو کھولا اور کھولتے ہی قرآن نے کہہ دیا کہ لا ریب فیہ، اس میں شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ وہ قرآن کتاب الہی ہے، اگر اس قرآن کو سچا اگر جھوٹا کوئی کہہ دے تو وہ مسلمان رہ ہی نہیں جاتا ہے۔ قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تاتیکم الساعۃ بغتۃ، قیامت تمہارے پاس اچانک آئے گی، تو اچانک تو اسی صورت میں آئے گی جب ہمیں قیامت کا جو ہے اس کی ڈیٹ معلوم نہ ہو اور اس کی تاریخیں اور سن معلوم نہ ہو، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ساری باتیں امت کو بتا دیا ہے، کہ دن بتا دیا، تاریخ بتا دیا، مہینہ بتا دیا، وقت بتا دیا، اس سے پہلے کی ساری سچویشن اور ساری نشانیاں بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن اللہ کے رسول نے ایک بات نہیں بتائی ہے کہ قیامت کس سن میں آئے گی، سن کون سا ہوگا، 2025 ہوگا کہ 2075 ہوگا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ باقی ساری باتیں رب کائنات کے حکم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اگر سن بتا دیتے تو پھر قیامت اچانک آتی ہی نہیں، ہمیں معلوم ہو جاتا کہ 50 سال باقی ہے، 10 سال باقی ہے، 3 دن باقی ہے، تو اچانک کہاں رہ گیا؟ قرآن جھوٹا ہو جاتا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، قرآن جھوٹا ہو جاتا، اور کتاب الہی کے لیے نبی جو آتا ہے وہ کتاب الہی کی حفاظت کے لیے آتا ہے، اس کو سچا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول سن بتا دیتے تو قرآن سچا نہیں رہ جاتا، اس لیے اللہ کے رسول نے بتایا نہیں۔ تو میں یہ جو ذکر کر رہا تھا کہ قیامت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی یہ فرما دیا کہ اس کا علم اللہ رب العزت، یعنی حقیقی طور پہ جاننے والا علم قیامت کو رب کائنات ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، کہ تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے قیامت بہت قریب ہو تمہارے۔ لیکن وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ انہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ جو ہے یہ قیامت آئے گی یا کب آئے گی، انہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ قیامت کے دن جب قیامت قائم ہو جائے گی اور قیامت کی ہولناکیاں ان کے سامنے آئیں گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ارشادات ایک ایک کر کے ان کے سامنے آئیں گے کہ ہاں محمد الرسول اللہ نے یہ بھی بتایا تھا، یہ بھی بتایا تھا، یہ بھی بتایا تھا، تب اس دن وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش کہ ہم اس دن اللہ کی بات مان لیتے، رسول اللہ کی بات مان لیتے۔ یہ آرزو وہ قیامت کے دن کریں گے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی بات کو کہا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مذاق یا جو ہے آخرت میں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ عمل بتایا ہے وہ عمل آدمی کر لے تاکہ آخرت میں اسے پچھتانا نہ پڑے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مکی میں ایک شخص تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتا تھا. عقبہ ابن ابی معیط اس کا نام تھا. یہ تھا تو کافر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں کثرت سے آ کر کے بیٹھا کرتا تھا، اور جب باہر تجارت کے لیے جاتا تھا اور تجارت سے واپس آتا تھا تو یہ ایک عام دعوت اہل مکہ کی اور اہل قریش کی کیا کرتا تھا. یہ اس کے معمولات میں سے تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اسے پسند تھی، وہ صحبتوں میں بیٹھا کرتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا کرتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اس نے دعوت دیا، عام کھانے کی دعوت کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کھانا پیش کیا گیا آپ نے فرمایا میں نہیں کھاؤں گا حتی تشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. میں اس وقت تک یہ کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تو اس بات کی گواہی نہ دے لے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ شاید اسی بہانے یہ ایمان سے قریب ہو جائے، مسلمان ہو جائے. اس نے وہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو اس نے گواہی دے دیا اور اس نے کہہ دیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول نے کھانا تناول فرمایا، چلے آئے. یہ شخص ابی ابن خلف کا بہت جگری دوست تھا، جسے ہم کہتے ہیں لنگوٹیا یار تھا. جب ابی ابن خلف کو یہ بات پتا چلی تو اس نے پوچھا کہ عقبہ ابن معیط سے کہا کہ قد سباتا، تو نے اپنا آبائی دین چھوڑ دیا ہے اور محمد الرسول اللہ کی غلامی اختیار کر لیا. اس نے کہا کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. میرے ہاں ایک شخص آیا تھا، وہ معاشرے میں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. میں یہ چاہتا تھا کہ وہ میرے یہاں سے کھائے بغیر نہ جائے. اگر کھائے بغیر وہ چلا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری توہین تھی. اس لیے اس نے ایک شرط رکھی، وہ شرط میں نے قبول کر لیا اور اس کے بعد پھر وہ کھانا کھا لیا، بس شرط ختم ہو گئی. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ بات تمہاری اس طرح نہیں مانوں گا. اگر تو مجھ سے واقعی محبت کرتا ہے اور دوستی ہے، میں اس دوستی کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں تو جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کا عمل نہیں کرے گا اس وقت تک میں نہیں مانوں گا. اس نے شرط کیا رکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر معاذ اللہ وہ تھوک دے. چنانچہ عقبہ ابن ابی معیط جاتا ہے اور اس نے کوشش کیا اور تھوکا بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے واللہ یعصمک من الناس، محبوب ہم لوگوں سے بھی تمہاری حفاظت کر لیں گے. اس نے تھوکا، تھوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے بجائے پلٹ کر کے آگ بن کر کے اس کے رخسار پر آ کر کے گر گیا. اسی کے تھوک سے اسی کا رخسار جل گیا اور پوری زندگی یہ داغ اور یہ جو ہے توہین کا یہ داغ اور یہ عزت ذلت کا یہ داغ لے کر کے وہ رہا. چنانچہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے فرمایا تھا کہ لو لقیتک خارجا من مکہ، اگر مکے سے باہر تو مجھ سے ملا، علوت علی رأسک بالسیف، تیرا سر میں جو ہے تلوار کے اوپر ٹانگ دوں گا. اس کے بعد اس کے اندر اتنا خوف پیدا ہوا کہ یہ چھپا چھپا پھرتا تھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا معاملہ ہوا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے. 1 سال کے بعد جنگ بدر کا وہ مارکہ پیش آیا اور بدر کے میدان میں عقبہ ابن ابی معیط کی گردن تلواروں کے اوپر ٹانگ دی گئی تھی. یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. اور ابی ابن خلف جس نے عقبہ ابن معیط سے یہ توہینی کام کرایا تھا، وہ جو ہے غزوہ احد میں سرور کائنات کے ہاتھوں مارا گیا تھا. کیسے مارا گیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاتھ میں ایک کھجور کی جو ہے ٹہنی تھی، اللہ کے رسول نے اسی کو ایسے مارا اور بس اس کی گردن کے اوپر تھوڑا سا خراش آیا تھا. پورے احد کے میدان میں وہ چیخ و پکار کرتا ہوا گھومتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ اتنا تھوڑا سا معمولی سے زخم پر تو اتنا زیادہ جو ہے چلاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتا ہے. اس نے کہا تجھے معلوم نہیں یہ دو جہاں کے رسول نے جو ہے مجھے زخم لگایا ہے، اس میں جتنی شدت اور تکلیف ہے، آدمی قتل کر دیا جائے، ہاتھ پاؤں اس کے توڑ دیے جائیں، جگر کاٹ دیا جائے، وہ تکلیف اسے نہیں ہوگی. اور اتنے ہی سے زخم سے وہ ہلاک ہو گیا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عمل کیا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے
یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا لیتنی اطعنا اللہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ جب قیامت کا میدان بپا ہوگا، جب قیامت کی یہ ساری ہولناکیاں اس کے سامنے آئیں گی، سورج سوا نیزے پر لا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا، زمین تانبے کی بنا دی جائے گی، اور حساب و کتاب لوگوں کے سامنے جب پیش کیا جائے گا تو یہ شخص اس دن کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں حضور کے پاس بیٹھا کرتا تھا، انہی کے راستے پر چل پڑتا تو کتنا اچھا ہوتا، آج جہنم کے عذاب سے میں بچ جاتا۔ اور اس کے بعد وہ کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں ابی ابن خلف کو دوست بنانا تھا، اس نے دوستی کی بنیاد پر مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ یہ آرزویں ہوں گی اس شخص کی جو دنیا میں اسلام کو قبول نہیں کرے گا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو قبول نہیں کرے گا، آخرت میں وہ اس قسم کی آرزویں وہ کہتا پھرے گا۔ جب آخرت کے عذاب کو وہ کھلی آنکھوں سے دیکھے گا، جہنم کے ہولناکیوں کو اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھے گا، تو اس طرح کی آرزویں اس کی زبان کے اوپر جاری ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکی دور میں ایک شخص تھا امیہ ابن خلف، جو بڑا ہی اپنے قوم کا بڑا سردار اور انتہائی سخت دشمن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں حد سے وہ گزر گیا تھا۔ امیہ ابن خلف کا یہ معمول تھا کہ یہ جو ہے، اس کے حوالے سے قرآن پاک میں رب کائنات نے سورہ فجر پوری کی پوری آپ پڑھتے جائیے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر حل فی ذلک قسم الذی حجر، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آخر میں کفار مکہ، کفار قریش کو، خاص طور سے امیہ ابن خلف وغیرہ کو آخرت کے عذاب کو دکھاتے ہوئے، بتاتے ہوئے انہیں ڈرایا ہے، دھمکایا گیا ہے، تاکہ وہ اپنی سرکشی سے باز آ جائیں اور کسی طرح وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول کر لیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ بہت بڑے بنتے ہوئے پھرتے ہیں اور بڑے طاقتور اور توانا بنتے پھرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا علم تر کیف ربک علم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے دیکھا نہیں اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ اور قوم عاد کا یہ عالم تھا کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ پوری دنیا میں ان کے جیسے لوگ پیدا نہیں کیے گئے، اتنے توانا، اتنے تندرست تھے، بڑے قداور تھے۔ یہ وہی لوگ تھے کہ قوم بنی اسرائیل جس جنگ کے لیے گئی تھی تو اٹھا کر کے ان کے سرداروں نے اپنے ٹیٹیوں میں باندھ لیا تھا، اپنے جھولوں میں رکھ کر کے اپنے بادشاہ کے پاس لے کے گئے تھے اور کہا تھا یہ ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اتنے توانا اور تندرست، اتنے طاقتور تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا کیا حال کیا؟ ایک چیخ آسمان سے آتی ہے اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے قوم جاسم ہو جاتے ہیں، وہ اودھے منہ کے بل گر جایا کرتے ہیں اور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو رب کائنات تو ان تمام چیزوں کے اوپر قادر ہے۔ قوم سمود کے مثال بیان کیا، قوم سمود کو دیکھ لو، اور ان کے بھی عالم یہ تھا کہ وہ پہاڑوں میں مکانات کو تراش کر کے اس میں اپنے مکانات اور محلات رکھتے تھے۔ آج ہزاروں سال گزر گئے ہیں، میرا اندازہ ہے تقریباً 2,500-3 ہزار سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، آج بھی قوم سمود کی نشانیاں غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہے، نشانیاں آج بھی باقی ہیں، ان کے محلات آج بھی زندہ ہیں، ان کے کندہ ہوئے تحریریں آج بھی، ان کی تحریریں پہاڑوں کے اوپر نقش ہیں اور ان کے نشان اور ان کی عظمت کو بتاتی ہیں۔ لیکن ان کا عالم کیا ہوا؟ رب کائنات نے آندھیاں چلا دی، آندھیوں میں ان کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر یہ قرآن اترا، اس میں رب کائنات نے فرمایا، پھر فرعون کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فرعون تو ان سے بھی زیادہ سخت تھا، اس نے تو خدائی تک کا دعویٰ کر دیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، دریا میں اسے ڈبو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ختم کر دیا۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ یہ اتنے طاقتور و توانا لوگ اور جن کی اپنی حکومتیں قائم تھیں، کوئی مد مقابل ان کا نہیں تھا، پوری دنیا کے اوپر ان کی سلطنتی قانون ان کے ہاتھ میں تھا، سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں مٹانا چاہا، کسی کو ہواؤں سے ختم
کر دیا، کسی کو چیخ و پکار سے ختم کر دیا، پھر کسی کو پانی کی چند قطروں میں ڈبو کر کے اس کی زندگی ختم کر دیا ہے، تو یہ لوگ جن کا مد مقابل بھی پیدا ہو گیا، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ آج اتراتے پھر رہے ہیں، کل جب میدان محشر میں انہیں کھڑا کر دیا جائے گا اور ان باطل قوموں کو یہ دیکھیں گے کہ جہنم میں انہیں گھسیٹ کر کے لے جایا جا رہا ہے اور جہنم کی ہولناکیاں ان کے سامنے پیش کی جائیں گی، رب کائنات فرماتا ہے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ 70 جہنم کی لگام 70 لگامیں باندھی جائیں گی اور ہر لگام پر 70,000 فرشتوں کو مقرر کیا جائے گا اور فرشتے اپنی پوری روحانی قوت کے ساتھ جہنم کو گھسیٹ کر کے محشر کے میدان میں جب لے کر کے آئیں گے، عجیب چیخ و پکار اور اس جہنم کی چنگھاڑ سے جو ہے ایک عجیب خوف کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ تو اس دن یہ لوگ آرزو کریں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کی دنیا میں رہ کر کے میں آخرت کے لیے کچھ کر لیا ہوتا۔ اب جب زندگی کا چراغ گل ہو گیا، عمل کے دروازے بند ہو گئے، تو اب آرزویں کرنے سے کیا فائدہ؟ تو اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کے لیے کچھ کام کر جانا، یہی ہماری دانائی ہے۔ قرآن پاک نے اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو آخرت کے لیے کچھ کام کر جاؤ، دنیا میں رہ کے آخرت کے لیے کچھ تحفے اور تحائف پیش کر جاؤ۔ تو یہ آخرت کی آرزویں ہمیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، جو کچھ کام آئے گا دنیا کا ہمارا عمل کام آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے امت کو اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ امت لمحہ لمحہ اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے اور آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ وہ عمل کرتا جائے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، یہاں تک آپ نے بتا دیا ہے کہ کسی غمزدہ انسان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ اور ایک ہنسی لا دینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے نیک عمل میں درج کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اپنی نیتوں کو خالص رکھو اور اپنے اعمال کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرو۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک جگہ ان کی آرزو کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان محشر کا پورا نقشہ، قیامت کا پورا نقشہ ذکر کیا ہے۔ الحاقۃ مالحاقۃ وما ادراک مالحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، پوری سورہ آپ اٹھا کر کے پڑھتے چلے جائیں، پورے سورہ میں قیامت کے قائم ہونے سے لے کر کے جہنم میں کھینچے جانے تک کا پورا ذکر رب کائنات نے اجمال کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ اور اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، ان کے درمیان کوئی رشتے باقی نہیں رہ جائیں گے، ایک دوسرے کے حوالے سے وہ فکر مند نہیں ہوں گے، کوئی کسی کو نہیں پوچھنے والا ہوگا، نہ باپ بیٹے کو، نہ بیٹا باپ کو، نہ ماں اولاد کو، نہ اولاد اپنے ماں باپ کو، نہ بھائی بہن کو، نہ بہن بھائی کو، دوست و احباب سب کے سب جدا ہو جائیں گے۔ اور ویسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس دن بھی آرزو کرنے والے آرزو کریں گے اور کہیں گے کہ یا لیتنی لموت کتابیہ، وہ لوگ جو اہل ایمان ہوں گے ان کے داہنے ہاتھ میں جب ان کا نام اعمال دیا جائے گا تو وہ تو بہت خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ میرا نام اعمال ہے، ہاؤم اقرؤ کتابیہ، یہ پڑھو تو یہ میرا نام اعمال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے داہنے ہاتھ میں دیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنت میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے، پکے پکے وہاں کے محلات میں وہ رہیں گے، وہاں کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے وہ پھل اور فروٹ سے وہ سرشار ہوں گے۔ لیکن وہ لوگ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ۔ یہ تین آرزویں اس وقت کرے گا انسان جب دنیا کی، جب قیامت کی ہولناکیاں دیکھے گا، جہنم میں جب اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں اسے دیا جائے گا، اور کس طرح بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ مفسرین فرماتے ہیں اس کا یہ بایاں ہاتھ سینے کے سے نکال کر کے پیچھے کی طرف کر دیا جائے گا اور اس کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ اسی کو قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ وراء ظہری، پیٹھ کے پیچھے سے ان کو دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا پیٹھ کے پیچھے، انہیں معلوم ہی نہیں ہوگا۔ تو
اس وقت یہ آرزو کرے گا یا لیتنی لموت کتابیہ، کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال ملتا ہی نہیں، ولم ادر ما حسابیہ، مجھے معلوم ہی نہیں کہ میرا حساب و کتاب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ یہ زندگی دنیا ہی میں ختم ہو جاتی اور یہ آخرت کا منہ مجھے نہیں دیکھنا پڑتا۔ تو یہ آرزو انسان اس وقت وہاں پہ کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی، نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں نہیں ملے گا، برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، تو یہ آرزویں اس کی ہوں گی۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ دنیا میں رہ کے آخرت کے لیے کچھ کام کر جاؤ، اور جب وہاں پہ لوگ دیکھیں گے حساب و کتاب جاری ہو جائے گا۔ سب سے پہلے جب وہاں کے جانوروں کا حساب و کتاب ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جانوروں کا حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب کے بعد انہیں فنا کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو اہل ایمان جنات ہیں ان کا حساب و کتاب ہوگا، اور ان کی جزا و سزا کے بعد اللہ رب العزت فرمائے گا کہ کونوا ترابا، مٹی ہو جاؤ، وہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ کفار کہیں گے کہ کاش کہ ہمیں بھی اسی طریقے سے مٹی بنا دیا جاتا، اور وہ کہتے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا۔ تو یہ آرزویں میدان محشر میں اگر کوئی کرے گا تو اس کی آرزویں پوری نہیں ہوں گی۔ ایسی آرزویں کرنے سے بچنے کے لیے ہمیں اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے وہ یہی کہ ہم شریعت مطہرہ کے اوپر قائم رہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں، گناہوں سے بچتے رہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ہم ایسی آرزوؤں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچا لے گا، ورنہ آخرت میں ان آرزوؤں سے کوئی فائدہ بندے کو نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ایسی آرزوؤں سے محفوظ و مامون رکھے۔